شریعت میں متبنہ لے پالک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر اسلام نے زمانے جاہلیت میں جو جاری متبنہ بنانے کی رسم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے، اور قرآن مقدس میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم۔ سورہ احزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 4 اور 5 ہے، جس کا حکم یہ ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ زبانی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ان لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کی طرف نسبت کر کے ہی پکارا کرو، اللہ کے نزدیک یہی پورے انصاف کی بات ہے۔ بس اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ شریعت کی نظر میں اس معاملے میں قدر نزاکت ہے، اسی وجہ سے یہ حکم دیا ہے۔ اب اس کا اندازہ اس سے انسان لگا سکتا ہے کہ اس رسم بد کو مٹانے کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی مظاہرہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کرایا گیا۔ وہ اس طریقے سے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بنائے گئے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلقہ بیوی جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرما دیا گیا تاکہ لے پالک بیٹے اور حقیقی بیٹے میں جو یکسانیت ہوتی ہے وہ یکسانیت متصور تھی جو آپس میں اس کی عملی تردید ہو سکے اور دونوں کے درمیان واضح طور پر جدائیگی کو سمجھا جا سکے، اور لے پالک کو حقیقی بیٹے کے درجے میں رکھنے کا تصور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہوئی، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، پارہ نمبر 22 آیت نمبر 37۔ پھر جب زید یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی غرض پوری کر چکے تو ہم نے ان کو آپ کے نکاح میں دے دیا، یعنی حضرت زینب کو، تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی واقع نہ ہو سکے، جبکہ وہ لے پالک ان سے اپنی خواہش پوری کر چکے اور اللہ کا حکم بجا لانا ضروری ہے۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت میں نسب میں تبدیلی کسی طرح بھی منظوری نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا دروازہ کھلے گا تو انسان کا پورا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نسب کی حفاظت کے لیے جو ہے اس طریقے سے معاملات کو کیا ہے تاکہ جو کوئی شخص کسی بھی شخص کو اپنا بیٹا بیٹی نہ بنا سکے۔ یہ تفصیل تھوڑی سی دیکھنی ہے تو کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 415 اور 416 پر بھی اس کو نقل کیا گیا، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔